الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات، معزز سامعین کرام، قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس ماہ رمضان میں روزہ رکھے گا ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے دوستو، یہ مہینہ برکت والا ہے، رحمت والا ہے، مغفرت والا ہے، اور یہ مہینہ آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ جن کی زندگی ہوگی پھر رمضان المبارک کا مہینہ پائیں گے، اور جن کی زندگی نہیں ہوگی تو پھر رمضان المبارک کا مہینہ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے میں ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس مہینے میں ہم ذکر و اذکار کریں، اس مہینے میں ہم نماز کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ میرے دوستو، صرف ظاہر کو دیکھ سکنے والی ہماری نگاہوں میں تو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ جس طرح کے دن اور جس طرح کی راتیں رمضان کے پہلے اس کے بعد ہوتی ہیں، اسی طرح کے دن اسی طرح کی راتیں رمضان کے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو آنکھ نصیب فرمائے جو آسمان سے نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کو اور اسی طرح کی دوسری نورانی اور روحانی حقیقتوں کو دیکھ سکے، تو اس کو رمضان اور غیر رمضان میں ایسا کھلا فرق محسوس ہوگا جیسے ہم کو دن اور رات میں فرق محسوس ہوتا ہے۔
میرے دوستو، رمضان کے انوار و برکات کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محسوس کرنے والے تاجدار بطحہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے آپ کا حال یہ تھا کہ مہینوں پہلے رمضان کا انتظار فرماتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبانا وبلغنا رمضانا۔ اے اللہ، رجب اور شعبان دونوں مہینوں کی برکات ہم کو نصیب فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ پھر جب رجب کا مہینہ پورا ہونے کے بعد جب شعبان آتا تو آپ مسلسل روزے رکھنا شروع فرما دیتے۔ آپ کی طبیعت مبارک کے لیے گویا موسم بہار آ جاتا۔ آپ خطبات اور مواعظ کے ذریعے صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے کہ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں اور بہاروں سے وہ بھی حصہ لیں اور اس کے دنوں اور راتوں کی پوری قدر کریں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا محترم مہینہ رمضان تمہارے پاس آ گیا، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہیں اپنے آغوش رحمت میں لے لیتا ہے اور اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، خطائیں معاف کرتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے اور اس مہینے میں طاعات اور عبادات کی طرف تمہاری رغبت اور مسابقت کو دیکھتا ہے اور مسرت و مفاخرت کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے۔ بس اے لوگو اس مبارک مہینے میں اللہ کو اپنی طرف سے خیر ہی دکھاؤ۔ وہ شخص بڑا بے نصیب ہے جو رحمتوں کے اس موسم میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ یہ مہینہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی پہلی برکت بیان فرمائی ہے کہ یغشاکم اللہ فیہ۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے جس قرب اور اس کی جس خاص عنایت و عطوفت کو ظاہر کرتا ہے، حق یہ ہے کہ اس کو الفاظ میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کا قریبی ترجمہ یہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تم کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں اور بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دوسرے یہ کہ خطا کار بندوں کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ تیسرے یہ کہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ چوتھے یہ کہ اس کے جو بندے اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت اور مجاہدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف خاص کرم اور بندہ نوازی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور فخر و مباحات کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے، دیکھو یہ ہے میرے بندے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے، نہ میری جنت کو دیکھا ہے، نہ دوزخ کو دیکھا ہے، پھر بھی میری رضا اور میری جنت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، روزے کی بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، ان کے پیٹ کمر سے لگ گئے ہیں، زبانیں خشک ہو گئی ہیں، ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی ہیں، اسی حال میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت یا ذکر کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پھر دن اس طرح گزار کے رات کو تراویح میں کھڑے رہتے ہیں، پھر رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو رمضان مبارک کے دن اور اس کی راتیں اس طرح گزارتے ہیں
کہ ان کا مالک و مولا نوازش و کرم کی خاص نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اس طرح ان کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رمضان آیا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں مومنین صالحین کے لیے آسمان کے یعنی رحمت و جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی خاص رات ہے جو اپنی برکات کے لحاظ سے ہزاروں مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جو کوئی اس خیر سے محروم رہا وہ بڑا محروم ہے۔ میرے دوستو، رمضان کی آمد پر دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، مغفرت مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر جنت کے دروازے کھولے جانے اور دوزخ کے دروازے بند کیے جانے اور شیطانوں کے جکڑ دیے جانے کا ذکر فرما کر آخر میں ارشاد فرمایا، رمضان مبارک کی ہر رات کو اللہ کا منادی کہا کرتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، یعنی اے نیکی اور ثواب کے طالب قدم بڑھا کے آ اور اے بدی کے شائق رک اور باز راہ۔ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے نیکی اور ثواب کے طالب قدم بڑھا کے آ اور اے بدی کے شائق تو رک جا، باز رہ جا۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں مکان نہیں دیے گئے جو عالم غیب اور ملائے اعلیٰ کی آوازیں سن سکے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق فرمایا، یقیناً اللہ کا منادی رمضان کی ہر رات میں ندا دیتا ہے اور ہمیں خیر اور نیکی کی طرف بلاتا ہے اور بدی کی جانب جانے سے منع کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں اور ہماری روحوں کو اس مبارک مہینے کی ہر رات میں محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کا منادی ہمیں بلا رہا ہے اور خیر کی طرف بڑھنے کی ترغیب دے رہا ہے اور منکرات اور معصیات سے بچنے کے لیے ہمیں آگاہی دے رہا ہے، اور اس ندائے ربانی پر دل و جان سے لبیک کہہ کے نیکی اور سعادت کی راہ پر ہمیں مسلسل تیزی سے بڑھتے رہنا اور ترقی کرتے رہنا چاہیے، اور منکرات و معصیات سے توبہ و استغفار کے ساتھ ان سے بچنے کے عزم کی بار بار تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ اس ندائے ربانی کا یہی جواب ہو سکتا ہے۔ دوستو، اگر رمضان المبارک میں کوئی بھی فضیلت اس کے سوا نہ ہو، جب بھی ہمیں خالص اپنے نفع اور اپنی کمائی کی خاطر رمضان مبارک کے اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ طاعات و عبادات میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن آج الٹا ہو رہا ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہمارا 11واں روزہ ختم ہو رہا ہے اور یہ مہینہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، کتنے ایسے ہیں جو 50 اور 55 سال کی عمر ہو گئی ہے روزہ نہیں رکھتے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان جوانوں پر
جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، صحت دیا ہے، حسن و جمال دیا ہے، پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتے۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بار بار نہیں ملے گا۔ کس کی زندگی میں ہوگا؟ جس کی زندگی میں ہوگا پھر رمضان ملے گا، ورنہ رمضان نہیں ملے گا۔ آنے والا جو رمضان ہوگا، یا تو آپ زمین کے اوپر ہوں گے یا تو زمین کے نیچے ہوں گے۔ زمین کے اوپر ہوں گے تو آپ کیسے ہوں گے؟ آپ کی صحت کیسی ہوگی؟ آپ کے اندر طاقت اور قوت ہوگی کہ نہیں؟ آپ کے اندر توانائی ہوگی کہ نہیں؟ آپ کے اندر اچھی صحت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ اس آنے والے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ پائیں گے کہ نہیں رکھ پائیں گے؟ میرے دوستو، کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے اس ماہ رمضان کی قدر کرو۔ نوجوانوں سے بھی میں کہتا ہوں، اور جو عمر دراز لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ میرے دوستو، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، دوسرے عشرے میں آپ داخل ہو چکے ہیں، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ پھر جہنم سے چھٹکارے والا عشرہ آنے والا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے والا ہے۔ میرے دوستو، ان دو عشروں کو آپ اپنے صحیح طریقے سے روزہ رکھ کر اللہ سے توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیجئے، توبہ و استغفار کر لیجئے۔ اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، اللہ تو بڑا شفیق ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے اور میں اس کو معاف کروں۔ آپ نے غفلت کی، روزے نہیں رکھے، اس کی قضا کر لینا۔ لیکن میرے دوستو، اس رمضان کے مہینہ جس کو آپ نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے، اس رمضان، اس روزے کی برکت آپ کو نہیں مل سکتی، پوری زندگی میں نہیں مل سکتی۔ اس لیے اس ماہ رمضان کی قدر کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، میرے اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، میرے مولا تو معاف فرما دے۔ بندہ جب معافی مانگے گا، گناہوں کا اقرار کرے گا، جو غلطی ہوئی ہے اس کا اعتراف کر کے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے گا، اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ میرے دوستو، اگر ایسا نہیں ہوا اور غفلت کی زندگی ہم گزارتے رہے، لاپرواہی کی زندگی گزارتے رہے، تو ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم اس دنیا سے جائیں گے، قبر کے گڈھے میں اتارے جائیں گے، پوچھا جائے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ میرے دوستو، اللہ کو جانے ہوگے، اللہ کی ذات اور صفات پر یقین ہوگا، اللہ کے حکموں پہ چلے ہوگے، کہہ دو گے میرا رب اللہ ہے۔ نبی کی سنت پر عمل کیے ہوگے، کہہ دو گے میرا نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ دین اسلام پر چلے ہوگے، کہہ دو گے میرا دین اسلام ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ قیامت کی صبح تک بندہ قبر میں سوئے گا، لیکن خدا نخواستہ اگر جواب صحیح نہیں نکلا، جواب غلط نکل گیا، تو پھر یاد رکھو وہ قبر اس بندے کے لیے جہنم کا دہ بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دنیا میں نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہر برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی
اور دین پر اپنے جان اور مال کو قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں رکھے صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ہر بلا ہر پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔